نہ خدا سے خوف ہے، نہ اس کے رسول سے محبت ہے، نہ دلوں میں عشق رسول ہے۔ اب تو صحابہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا، کہیں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوں گے، ان میں سے کسی کو پتا ہو کہ ابو بکر صدیق کون ہے، کسی کو پتا ہو کہ عمر فاروق کون ہے، کسی کو پتا ہو کہ جو بلال حبشی کون ہے، کسی کو پتا ہو عثمان غنی کون ہے، کسی کو پتا ہو جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے، کسی کو پتا ہو طلحہ کون ہے، کسی کو پتا ہو سلمان فارسی کون ہے۔ مگر آج تو مسلمان لڑکے کبھی کسی کی نقل کرتے ہیں، کبھی کسی کی نقل کرتے ہیں۔ پوری دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے، مگر لوگوں سنو ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر دیکھو ہم چلے تھے کہاں سے، ہم مدینے سے چلے تھے۔ کہاں سے چلے تھے؟ بولو مدینے سے۔ اور کتنے تھے؟ بولو ہمارے ساتھ تھے 313۔ بولو کتنے تھے؟ 313 مسلمان ہم تھے 313۔ اور ہمارے پاس کپڑے تک نہیں تھے بہتر، بلکہ کپڑے ہمارے پھٹے ہوئے تھے، ہمارے پیٹوں میں کھانے نہیں تھے، ہم بالکل کمزور تھے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ طاقت بھی نہیں تھی۔ کر رہا ہوں، اٹھنے بیٹھنے والی پبلک میں تقریر مجھ سے ہوتی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا۔ ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، پہمت لگا کے پہنتے تھے، اور مکے سے ایک لشکر چلا اور لشکر نے کہا مٹا کے آئیں گے نبی کے دین کو، اس چراغ کو بجھا دیں گے جو مدینے میں جل رہا ہے۔ ان 313 کمزور لوگوں کو پسل اپنے لشکر کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ پیچھے کچل دیں گے، انہیں برباد کر دیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے ان کے پاس۔ میری طرف دیکھو، ادھر سے وہ چلے 1000 کا لشکر چلا ہے۔ کتنے ہزار کا لشکر چلا ہے؟ بولو 1000 کا لشکر۔ اور ادھر 313 تھے، مگر قانون بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہونا۔ مٹا کے رکھ دیں گے۔ تھوڑا ہلکا سا ایکو اور کم کیجئے گا بھائی، مائک بہت اچھا، ہلکا سا ایکو، بس زیادہ کم مت کیجئے گا، ہلکا ایکو اور کم کر دیجئے۔ میری طرف دیکھیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میاں مدینے کی عورتوں نے، میری بیٹیاں سن لیں، میری بہنیں سن لیں جو آج آئی ہیں، سنو مکے کی عورتوں نے کیا کیا، کفار کی عورتوں نے، کافروں کی عورتوں نے کیا کیا۔ اپنے زیورات اتارے، اپنے ہاتھوں کے کنگن یہ لے لو، یہ لو، یہ ہاتھوں کے کنگن ہمارے لے لو، اپنے گلے کے ہار اتارے لو، ہمارے گلے کے ہار لے لو، اور اے ابو جہل ہمارا سارا زیور، ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ مدینے کی عورتیں آتی ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب عورتیں ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال موجود ہے، اسے لے جائیے اور دین بچا لیجیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے آقا، میرے سرکار، میرے مصطفیٰ جان رحمت، ان کو لے جائیے۔ 313 کو مٹانے کے لیے کتنے کا لشکر چلا ہے؟ بولو کتنے؟ 1000 لوگوں کا لشکر چلا ہے۔ کتنے ہزار لوگوں کا؟ بولو 1000 لوگوں کا لشکر۔ اور میاں اس طرف میاں 1000 تلواریں ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس تلواریں ہیں ہی نہیں، ان کے پاس صرف 7 تلواریں ہیں، اور ان تلواروں کے کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے لوگوں، میں مدینے سے مکے سے مدینے آ گیا، اب مدینے میں مٹانے کے لیے مجھ کو آ رہے ہیں کفار مکہ۔ بولو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں کفار مکہ، کون میرا ساتھ دے گا؟ 313 جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ بولو 313۔ اب سنو، انصار اور مہاجرین جمع ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ تقریر وجہ سے کر رہا ہوں کہ رمضان کی اہمیت پتہ چلے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، اور انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، انہوں نے کھجور کی گٹلی چوس کے روزہ رکھنے والے صحابہ ہیں، ان کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، ان میں پیمد لگے ہوئے ہیں۔ نبی کے سامنے آ کے 313 انصار و مہاجرین کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نبی نے فرمایا سوچ لیا تم نے؟ حضور سوچ لیا؟ فرمایا ایک بار اور سوچ لو، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، بولو چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے۔ موسیٰ کی امت تھوڑی ہے یا رسول اللہ، بچہ بچہ قربان ہو جائے گا۔ حضور میرے آقا جب تک 313 کی لاشیں نہیں گریں گی کوئی ہمارے مصطفیٰ تک نہیں آ سکتا۔ اے نبی جب تک ہم
ہے اپنی جانیں قربان کر دیں گے. میرے نبی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. تب بچوں یاد رکھنا یہ تمہاری تاریخ ہے تاکہ تم بڑے ہو کے احساس کرو کہ تم کون سی تاریخ کے جینے والے ہو. یہ دنیا کے جو ہیرو ویرو دیکھتے ہو یہ سب جھوٹ ہے, یہ کیمرے کا کمال ہے. اصل ہیرو تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے مدینے میں جو ہے وہ تاریخیں رکھی تھی. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. ہماری قوم کے ہیرا تو وہ تھے, وہ لوگ تھے جنہوں نے ذرا دیکھو تو اپنے گھر سے چلے, نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس برچھی. نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈی دے دو. اب کھجور کی ڈنڈی ایک ایک مل گئی سب کو, یعنی 306 لوگوں کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی. لو یہ تمہاری ڈنڈی, یہ تمہاری ڈنڈی, یہ تمہاری. مجھے بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈی والا تلوار والے کے مقابلے میں جا سکتا ہے؟ ان کی ہمت ہار جانا چاہیے تھا ہمت, مگر ہمت نہیں ہارے, حوصلہ نہیں ہارے. صحابہ پڑھنے لگے اور ایسے گھماتے ہوئے لے جا رہے تھے رسیاں ان کھجور کی ڈنڈیوں کو کہ جیسے کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ جو ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم ہے. جب مدینے سے گھماتے ہوئے جب نکلے تو میاں یہودیوں نے دیکھا, کہا ارے مسلمانوں پاگل ہو گئے کیا بتاؤ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ. اسرائیل معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینہ. اب آقا آگے ہیں, غلام پیچھے ہیں. آپ کو پتہ 170 کلومیٹر دور کبھی بدر جاؤ. میں نے بدر دیکھا ہے, اللہ اکبر. میں نے بدر کے اس نقشے کو بھی دیکھا ہے, میں نے مسجد عریش بھی دیکھی ہے, میں نے وہ دیکھا ہے وہ مقام آج بھی وہاں بڑے بڑے الفاظ میں یہ آیت اللہ کی لکھی ہوئی ہے, اللہ کی یہ آیت, اللہ کا یہ کلام آج بھی لکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ کون سا بدر والا مقام ہے جسے ہم بھول گئے؟ اب صحابہ کا ذکر ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا, پیروں کا ہوتا ہے. پیر صاحب کے سامنے پیروں کی تعریف ہوتی ہے. پورے جلسے ختم ہو گئے مگر صحابہ کے ذکر سے جلسے خالی ہیں, اہل بیت کے ذکر سے یہ جلسے خالی ہو گئے. میری طرف دیکھو, توجہ کرو. صحابہ اکرام جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 313 بولو. کتنے بولو؟ اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھیا؟ نہیں کوئی بات نہیں, میں ان سے نپٹوں گا. اور کسی صاحب کو جانا ہے؟ اور کسی صاحب کو اصل میں اور کوئی بات نہیں ہے, دل میں عشق رسول ہے ہی نہیں. اوپر سے نظر آنا ہے کھوکھلے کے مسلمان ہیں, اندر کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ آدمی کام آپ کہو تو میں نہیں کرتا تقریر, میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے تو کوئی بات نہیں, ختم کر دیتا ہوں. اتنی دیر میں تو میں آپ کو مقصد تک لے گیا ہوتا, 3-4 بار ڈسٹرب کر دیا مجھے. بیچ میں سے اٹھنے والے لوگ پریشان کرتے ہیں. ہم تو کچھ سنانے آئے نہیں, خدمت کرنے آئے ان کی, اور یہ منہ اٹھا کے اونٹ کی طرح چل دیتے ہیں. شرم ہی نہیں آتی کہ کون سی محفل سے جا رہے ہیں. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے, کیا پڑھا رہے تھے؟ اور پھر حدیث پڑھاتے ان کا چہرہ کبھی زرد ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے, یعنی پیلا ہوتا ہے کبھی لال ہوتا ہے. تو ان کے شاگردوں نے بعد میں پوچھا, حضور آج کوئی طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے میرے کرتے کے اندر بچھو ہے, اس نے مجھے کاٹا ہے. کہتے ہیں ایک جگہ نہیں کاٹا, 6 جگہ کاٹا ہے. کہا آپ اٹھے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں حضور کی حدیث پڑھا رہا. میں نے سوچا میری جان حضور کے کلام سے تو بڑی نہیں نا, تب کچھ ملتا ہے انسان کو, ایسی تھوڑی کچھ ملتا ہے. جنت کیا سمجھ رہے ہو ایسی کوئی دے دے گا؟ کسی کے باپ کی جنت ہے کیا ایسے دے دے گا کوئی؟ بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ویسے اللہ کا فضل وہ جسے چاہے اسے دے دے, مگر ایسے لوگوں کو وہ جنت دے گا؟ تھانے دار سے تو ڈرتے ہیں مگر حضور سے محبت نہیں کرتے. حضور سے کبھی کبھی تو کچھ سننے آتے ہیں اور اس میں بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. توجہ ہے میری بات پہ نہیں ہے؟ 313 کھڑے ہیں, کتنے صحابہ کھڑے ہیں؟ اور میری بہنیں میری بیٹیاں یہاں بھی ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سنو, خالی ایک انگریز لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مدینے کی صرف عورتیں لاجواب ہیں تو وہ بے وقوف ہے. اسے خالی یہ نہیں مرد لاجواب ہے تو وہ بے وقوف ہے. اس سے کہو پہلے مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں, اس کے بعد مدینے کے مرد بھی لاجواب ہیں. اگر بیویاں نہیں بھیجتی تو مرد کیسے جاتے؟ اگر مائیں نہیں بھیجتی تو بیٹے کیسے جاتے؟ وہ مدینے کی عورتیں بھی لاجواب تھی. اور تاریخ میں لکھا ہے کسی بھی عورت نے جب مدینے سے رخصت ہوتے تھے مسلمان, کسی
عورت نے کبھی نہیں کہا آنا خیریت سے تمہارا انتظار ہوگا یا آنسوؤں سے اسے روکا ہو، نہیں، بلکہ کہتی تھی جا میرے بیٹے اور نبی کے نام پہ قربان ہو جانا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا جنگ میں، جب جنگ ہو اور جب برچھے اور پھالے اور جب تلواریں چلے تو یاد رکھنا جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے، پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں آئے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدلوں کو نہیں جانتی بلکہ شہر کے جانتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری توجہ کرو، میں اپنی بہنوں کی تھوڑی بہت خدمت کرنے آیا ہوں، مجھے ذرا دیکھ لیجئے، ادھر دیکھ لیجئے۔ بدر کا میدان ہے، کبھی رمضان کے مہینے میں میری اس تقریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو صحابہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میاں جب سورج چڑھا ہے اوپر کو تو یہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کھجور کی گٹھلی کو چوس کے روزہ رکھا ہے اور شام کو افطار بھی اسی کھجور کی گٹھلی سے کرنی ہے، یعنی چوس کر کے کرنی ہے۔ اور ادھر کون سا لشکر ہے جس نے پوری رات شراب پی ہے، پوری رات جو ہے بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں، بکرے کھائے ہیں، جنہوں نے اونٹ کھائے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ اونٹوں کو کھایا ہے، جنہوں نے ناچنے والی عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں، اور ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں۔ اب جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، وہیں سے کہے لگانے لگے لو ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، تلواریں تک نہیں ہیں۔ بولے ارے انہیں ایسے ماریں گے جیسے مکھی اور مچھر کو کچل دیتے ہیں نا، ویسے انہیں کچل کے رکھ دیں گے مسلمانوں کو۔ یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی۔ میرے پیغمبر کے غلام کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں، ان کے کپڑے بالکل پیمد لگے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں بالکل، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاں اس وقت مسجد عریش ہے وہاں اپنا سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد سجدے میں میرے نبی پاک سجدے میں گئے، اور نبی پاک نے سر سجدے میں رکھنے کے بعد دنیا کو اہمیت کا اندازہ کروایا کہ دنیا کی کسی ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اللہ کے سامنے جھکنے میں طاقت ہے۔ وہ سجدہ ہے وسجدوا واقتربوا، جس سجدے کو آپ نے چھوڑ دیا، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ جو دعاؤں کے قبول ہونے کا جگہ ہے، سجدے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ادھر ادھر بھاگنے کو چھوڑو، راتوں کو سجدے کیا کرو۔ میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے حضور کو اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی حضور کو روتے نہیں دیکھا۔ سرکار کی چادر اوپر سے نیچے کو آتی ہے، اور جب نیچے کو آتی ہے میں اوپر رکھ دیتا ہوں، پھر نبی پاک کی چادر اوپر رکھ دیتا ہوں، نبی کے اوپر اڑا دیتا ہوں، مگر نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، اور تیرے یار کے جانے والے، اور حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر کے وہاں ریت میں گر رہے ہیں، اور ریت بھیگتی چلی جا رہی ہے بدر کی۔ میں کہتا ہوں کاش اے اللہ میں انسان نہ ہوتا، میں بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کا آنسو گر گیا ہوتا۔ میرے پیغمبر کی کون سی آنکھیں، میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون سے ہونٹوں سے دعا کر رہے ہیں، پتلی پتلی گل غصے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور معلوم ہے کیا عرض کرتے ہیں، عرض یہ کرتے ہیں میرے مالک جو میں نے میرے اوپر تکلیفیں پائیں، جو میں نے مکے میں میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، جو میرے سر کو دبایا گیا، جو میرے سر کو پھاڑا گیا، جو میری گردن کو دبایا گیا، جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جو میرے گھر میں پتھر مارے، میری بیوی میرے بچوں کے اوپر پتھر مارے، اور جو میری بیٹیوں نے شیب ابی طالب میں میری چاروں بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پتے کھائے، پیڑوں کے پتے کھائے، جو میری ختیجہ پیاسی رہی بھوکی رہی، جو مکے میں میں نے تکلیفیں اٹھائی، ایک ایک دن تکلیف کا دیکھا میرے مالک، جو طائف میں نے تکلیف اٹھائی۔ طائف پتہ ہے نوجوانوں کیا ہے؟ طائف بتاتا ہوں آپ کو، طائف یہ ہے کہ حضور مکے سے گئے تھے 80 کلومیٹر دور طائف، میرے نبی کے اوپر حضور سرکار نے جب تبلیغ کی، سرکار نے جب دعوت دی اسلام کی، میرے نبی کے اوپر پتھر مارے، اور اتنے پتھر قریب قریب سے مارے حضور کے کہ ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے، حضور بیٹھ جاتے تھے تو حضور کو کھڑے کر کے مارتے تھے۔ ایک تو پتھر نہیں، اتنے پتھر مارے کہ نبی کی پنڈلیاں پھٹ گئی، میرے آقا کریم کی پنڈلیاں پھٹ گئی، میرے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی۔ زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد باغ میں لے کے گئے، وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، عتبہ حضور کا دشمن تھا، مگر حضور سے کہتا ہے انگور لیجئے۔ حضور نے یہ آپ کے لیے یہ نذرانہ ہے، اللہ اکبر۔ حضور نے کھجور اٹھائے، وہ حضور نے انگور اٹھایا، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے، اور حضور کے خون نکل رہا ہے مگر ایک انگور منہ میں رکھا۔ عداس نے کہا آپ کو یہ بسم اللہ کیسے یاد ہے؟ کہا آپ کہاں کے رہنے والے؟ حضور نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا جہاں کی یونس ہے؟ کہا تو وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس میرا بھائی تھا۔ عداس بولا اگر آپ ایسی بات ہے تو میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں روایت آتی، جب بھی وہ بیان کرتے تھے رونے لگتے تھے، کہتے تھے اتنے پتھر لگے تھے
पूरे आपके मुबारक जो जूते थे ना वो भीग गए थे, मगर जब वो एक आदमी मुसलमान हुआ हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे। अत्तास को यानी जब उम्मती नेकी करता है तो नबी मुस्कुराते हैं। यानी सुनो, जब तुम गाली देते हो नबी को तकलीफ होती है, मगर जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तुम्हारी माँ खुश हो ना हो मगर अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। आज तुम जो यहाँ बैठे हो जितने हो सबको हुजूर तुम्हारी नाम से जानते हैं, तुम्हारे माँ को भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। जब तुम गुनाह करते हो तो हुजूर को किस नबी को बुलाया है, किस पैगंबर को बुलाया है। दुनिया के चक्कर में किसे भूल गई कौम, अपनी दुनिया में लग गई, मोबाइलों के लिए वक्त निकाल लिया, नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया। मेरे नबी आज बदर के मैदान में कहते हैं, ऐ मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए तो मैंने तिनका करके ये 313 जमा किए थे, अगर आज ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेबा नहीं होगा। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को, इनके हाथों में तलवार तक नहीं है, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे आए हैं, इनका साथ दे दे मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद नबी पाक ने सर उठाया हुजूर मुस्कुराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, इतना हुजूर को हमने कभी मुस्कुराते नहीं देखा। सर वो हुजूर को जो हमने मुस्कुराते देखा, आज की हुजूर क्यों मुस्कुराते हैं। पर मैं उधर देखो हवा चलने लगी, एक मैदान में हवा चली रही थोड़ी, मौला अली कहते हुजूर वो क्या है, फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल 500 फरिश्तों को लेकर जमीन पे उतर गया है, अल्लाह ने उसको भेजा। उसके बाद दूसरी तरफ हवा चलती है, अर्ज करते मेरे आका ये क्या है, फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल आया है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ आया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर साथ में है, आसमान के दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल साथ में है। फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई, एक तरफ उन्हें शमशीर पर भरोसा है, एक तरफ नारे तकबीर पर भरोसा है, एक तरफ उन्हें नाज है कि उनके पास ताकत है, और सहाबा को नाज है कि दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। अरे कुफ्फारे मक्का बड़ा नाज करते हैं कि हमारे पास माल है, सहाबा कहते हैं हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली, खजूर की डंडियां उठ उठ के कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है और काटते काटते गिरा देती है। और जब कुफ्फारे मक्का कहते हैं गिरते हैं फिर तो डर डर के भागते हैं, दौड़ते हैं। जब वो दौड़े और उनमें दौड़ने में से कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ पकड़े गए, कुछ मर गए, कुछ भाग रहे थे। उन्हीं भागने वालों में उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लेटालता था, जो बिलाल के मुंह में घूंसे मारता था। वो बिलाल जब वो भागा उमैया, बिलाल ने आगे जाके जोर से घूंसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। उमैया बिलाल को देखता है, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी, कभी मुसल्लों पर तुम्हारे आंसू भीगते थे, गिरते थे। मेरी बेटियों जब तुम रोती थी तो अल्लाह की रहमतें आती थी, मगर तुमने अब सजदों की जगह ताबीजों को दे दी। अब वो बरकत के ताबीज वो लोग लिख रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं है। कौम बड़ी दूर तरफ जा रही है, ठीक है ताबीज बरकत की चीज है, मगर क्या सजदे की जगह ले लेगा ताबीज। मुसलमानों तुम्हें हुजूर ने, नौजवानों जो परदेश में रहते हैं या घर पे काम करते हैं, कभी कोई परेशानी आए किसी के सामने मत रोना। आंसुओं का दुनिया में कोई खरीदार नहीं है। एक दीन का जंग खाया हुआ पीपा बिक सकता है, मगर आंसू कोई नहीं खरीद सकता। आंसुओं का खरीदार मेरा अल्लाह फरमाता है मैं हूं। कैसा खरीदार है, कहता है सुन, अगर तूने एक आंसू बहाया और तेरी आंख से गिर के तेरी गाल
مگر یہ علماء بیٹھے ہیں، ناظم اہل سنت جناب طارق رضا صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی علماء تشریف رکھتے ہیں. میں تقریر کس منہ سے کروں؟ اب تو لگتا ہے کہ کسی جنگل میں چلا جاؤں اور وہیں پہ اپنے ویرانے میں رہوں. یہ پگڑی اگڑی باندھنی مجھ پہ زیب نہیں دیتی. کیوں؟ جو کہ جس کی قوم کی بچیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہوں. صرف بریلی ضلع میں دسمبر سے لے کے مارچ تک 64 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں 64 لڑکیاں صرف بریلی ضلع کی گئیں. پورے ہندوستان میں 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 7 سے 8 لاکھ لڑکیاں جا چکی ہیں. کسی کے کانوں پہ کوئی جو نہیں نگ رہی. ٹھیک ہے، ہم تو بول رہے ہیں، روز جتنا بول سکتے ہیں اتنا بول رہے ہیں، مگر ہماری کوئی اوقات نہیں. ہمیں کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں نہیں سنتی. مگر جو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کاش کہ کسی ایک کمرے میں بیٹھی بھی کسی ایک لڑکی تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. میری بیٹی اپنے باپ کو چھوڑ کے جانے والی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے جانے والی، کچھ دنوں کے بعد تیری اس سے جھگڑا ہو جائے گا جس کی تو چھوٹی اور بیکار اور بالکل تیرے بدن پہ وہ عاشق ہوا ہے اور وہ شہوت کا شکار، وہ گندی سوچ والا تجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے بلکہ گندی باتوں میں تجھے پھنسا کر کے اور وہ انعام لینا چاہتا ہے. اور وہ انعام کس سے؟ RSS سے انعام لینا چاہتا ہے. RSS والے 2.5 لاکھ روپے دیتے ہیں ایک لڑکی کو جو ہے وہ مرتدہ بنانے کے لیے. یعنی ایک لڑکی اگر مرتد کر دو تو وہ اگر اس مسلمان سے غیر مسلم بنا دو تو وہ 2.5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس لڑکے کو جو ہے نا ایک گھر بھی دیں گے، ایک سرکاری نوکری بھی دینے کی بات کرتے ہیں. میری بیٹی میری بہن، مگر سن، جب یہ تجھے چھوڑ دے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی میں ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد اس سے دل بھر گیا. گندا وہ آدمی بدبخت، اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اب تو نہ تو باپ اس کے قریب ہے نہ اس کا باپ اس کے قریب ہے. القصہ مختصر یہ، اس لڑکی نے پھانسی لگا کے جان دے دی. خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مسلمان بچیوں کی جب ماتھے پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان دیکھتا ہوں تو میری غیرت مر جاتی ہے، مجھے کوستی ہے. کہتی ہے تو ان صحابہ کی اولاد ہونے کی بات کرتا ہے، تم کہتے ہو تم مسلمان ہو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اپنی بہنوں کو دیکھو، اپنی بیٹیوں کو دیکھو. اپنی بیٹیوں کو ناچنے سے روکو، انہیں گانے سننے سے روکو، ان کو روکو کہ وہ کیا کر رہی ہیں. دیکھو میرے بھائیوں، دیکھو مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے. میں اب جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں. ویسے بھی حضور کے روزے پہ تو اس بار جتنا بھی کہوں گا بس یہی کہوں گا، حضور ہمارے ملک پہ اپنی نظر کر دیجئے، ہماری بچیوں پہ بری نظر ہے غیروں کی. مسلمان لڑکیاں اس طرح کا بیہیو کرنے لگے. مگر میں یہ مانتا ہوں ان میں ماں باپ پورے ذمہ دار ہیں. جو باپ اپنی بیٹی کو فلم میں دکھائے، جو باپ اپنے گھر میں بڑی سی LED لگوائے اور ساتھ میں بیٹھ کر کے گانے دیکھے، ڈانس دیکھے، DJ دیکھے، بچپن سے لے کے بڑی تک بیٹی نے اپنی ماں کو گندی فلم دیکھتے دیکھا، ناچتے دیکھا، گھٹیا چیز دیکھتے دیکھا، بڑے ہو کر کے وہ کوئی نیک نہیں بنے گی. نیک بنے گی؟ بڑے ہو کر کے ہاں، اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے تو میرا ایمان ہے اگر 5 سال کی بچی کے سر پہ ماں دوپٹہ رکھ دے تو بیٹی مر جائے گی مگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی. اب اگر یہ نہیں سوچ رہے ہو تو پھر کرو اپنی باری کا انتظار، کرو اپنی باری کا انتظار. یہ ایسے کر کے دوپٹہ رکھا ہے، توجہ کرو، کیسے دوپٹہ رکھا ہے؟ ایسے کر کے. اور مدینے میں ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھتے 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 وہ بچی
बच्ची हिल रही है, 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा नहीं है, पर्दा ऐसे दुपट्टा कुरान पढ़ते पढ़ते उसका दुपट्टा नीचे को गिरता है, और जैसे दुपट्टा नीचे को गिरा उसका वैसे ही उसकी वालिदा काम कर रही थी, आ गई। आने के बाद अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा। उसने कहा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो उस मुबारक माँ ने उस मुबारक बेटी से कहा मेरी बेटी इस वजह से कि तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। अच्छा उस बच्ची के नाना कौन है? चलो पहले उसके भाइयों का नाम बताता हूँ। उस बच्ची के भाई का नाम, एक का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है। उसके बाप का नाम मौला अली है, उसकी माँ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, उसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। यानी इसके जैसा स्टेटस दुनिया की किसी लड़की के पास नहीं है कि जिसके दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार, जिसका बाप वलियों का सरदार, जिसकी माँ सारी जन्नती औरतों की सरदार और जिसका नाना सारे नबियों का सरदार है। दुनिया में कोई ऐसा कोई भाई ये वो मुकद्दस कुरान पढ़ रही है। जब देखो कुरान पढ़ते जब दुपट्टा गिरा तो माँ ने कहा बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे। अब हसास बाप की हसास बेटी ने रोना शुरू किया और रोई सैयदा ज़ैनब से सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा क्यों रोती मेरी बेटी? कहा मेरे नाना से कह देना अम्मी जान इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब सर कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा न हटाएगी। अब करबला के मैदान को भूल गए लोग। इधर देखो करबला का मैदान है और मेरी तरफ देखो इधर चलती हुई तलवारें हैं और चलती हुई तलवारों के बीच में कटते हुए अहले बैत के सर हैं और गिरते हुए अहले बैत के सर हैं। सारा कबीला कट चुका है। सैयदा ज़ैनब देख रही है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, मेरी बेटियां आज जरा से बहाने में नमाज नहीं पढ़ती, ऐसी मैंने दुनिया में कोई औरतें देखी नहीं ना सुनी। इधर देखो, इधर करबला के मैदान के अंदर असर की नमाज की तैयारी हो रही है और उधर क्या हो रहा है? उधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, इधर हड्डी टूटने की आवाजें आ रही है, उधर नेज़ों पे सर चढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई और औरतें होती चीख चिल्ला के अपना हालत बुरा कर लेती और चीखती, मगर ये फातिमा तो ज़हरा की बेटियां थी, उनके घर की बहुएं थी। उन्होंने ये दिखा दिया कि ये घराना ही कोई अलग है, ये ज़बां से हो बयाने मदेशान अहले बैत, मता कोई मुस्तफा है मदेशान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, खुदा की कसम हुसैन की तरह नमाजी, हुसैन की तरह कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसने तलवारों के साए में सजदा किया हो। मगर फिर आगे भी एक बात कहूंगा, फिर हुसैन की बहन